السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 11ویں معاشیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو میرا انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا۔ میں بختیار آصف اقبال احمد آپ لوگوں کو معاشیات کے لیکچرز لوں گا۔ تو آج ہم پہلے سبق کا مطالعہ کریں گے جو معاشیات میں بنیادی تصورات ہیں، بیسک کنسیپٹس آف اکنامکس۔ لیکن اس سے پہلے میں چند اصطلاحات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جیسے معاش کسے کہتے ہیں؟ معاش سے مراد روزی اور رزق یا خوراک یا وہ شے جس سے بسر اوقات کی جائے، جیسے مالیگاؤں کا ذریعہ معاش پاور لوم ہے۔ تو اس طرح معاش سے مراد روزی، رزق یا خوراک۔ اس کے بعد معاشی کے معنی بھی روزی، رزق یا خوراک ہے، یا دوسرے الفاظ میں معاشی سے مراد کفایت شعاری یا کم خرچ، یعنی جتنی ہم کو ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا، اسے معاشی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد معاشرہ سے مراد سماج، یا دوسرے الفاظ میں ہر فرد کو رہنے، کہنے اور سننے کی آزادی ہوتی ہے، اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرت سے مراد مل جل کر زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس کے بعد جو ہمارا مضمون ہے لفظ معاشیات، اکنامکس، اس کے کیا معنی ہیں؟ معاشیات عام طور سے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ تو اس کے معنی ہیں، معاشیات سے مراد وہ علم جس میں دولت کی تقسیم اور اس کی پیدائش پر بحث کی جائے، اسے معاشیات کہا جاتا ہے۔ مختلف ماہرین معاشیات نے معاشیات کی مختلف تعریفیں پیش کی ہیں، اسے آگے ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا سبق ہے وہ معاشیات میں بنیادی تصورات، بیسک کنسیپٹس ان اکنامکس۔ آج کا دور ہے سائنسی ایجادات اور دریافت کا دور ہے۔ نئی ایجادات ہمارے سامنے جو ہے پیش ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے سائنس کیا ہے؟ عام طور سے سائنس ایک منظم اور ترتیب وار علم ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، جیسے قدرتی سائنس اور نمبر 2 ہے سماجی سائنس۔ سائنس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ قدرتی سائنس ہے، جبکہ دوسرا جو ہے سماجی سائنس ہے۔ تو پہلا قدرتی سائنس جو ظاہر کیا گیا ہے، عام طور سے قدرتی سائنس کے قوانین زیادہ صحیح اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں، کیونکہ قدرتی سائنس کے قوانین جو ہوتے ہیں اسے ہم تجربہ گاہ میں جا کر تجربہ کر نتائج اخذ کہتے ہیں، جیسے کیمیا، طبیعت، حیات، جسے ہم کہتے ہیں کیمسٹری، بائیولوجی اور فزکس۔ اس میں طلبہ و طالبات جو سائنس کے طالبات ہوتے ہیں وہ لیبوریٹری یعنی تجربہ گاہ میں جا کر تجربہ کرتے ہیں اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو اس طرح قدرتی سائنس کے جو قوانین ہیں زیادہ صحیح اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں تجربہ گاہ میں جا کر تجربات کر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سماجی سائنس کا تعلق جو ہے عام طور سے اس کے جو قوانین ہوتے ہیں زیادہ صحیح اور قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سماج میں رہنے والے انسان سے ہوتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی انسان کے رویے اور سلوک کا مطالعہ۔ سماجی سائنس میں انسان کا رویہ اور سلوک، اس کا مطالعہ جو ہے سماجی سائنس میں کیا جاتا ہے۔
عام طور سے سماجی سائنس میں مختلف مضامین شامل ہیں جیسے معاشیات، تاریخ، جغرافیہ، شہریت وغیرہ۔ ان تمام کا شمار جو ہے سماجی سائنس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تجربہ گاہ یا لیبوریٹری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح انسان کا رویہ اور سلوک ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے اگر بازار میں ہم کوئی چیز کی خرید کے لیے جاتے ہیں، اگر ہمارا رویہ سخت ہے تو جو فروشندہ ہوتا ہے، فروخت کرنے والا، وہ قیمتیں کم نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف اگر ہمارا رویہ نرم ہے تو ہو سکتا ہے کچھ حد تک فروشندہ قیمتیں کم کر دے۔ تو اس طرح انسان کا رویہ اور سلوک ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتا ہے، ہر ایک کی نفسیات جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر طلبہ و طالبات کے تعلق سے میرا رویہ سخت ہے تو آپ لوگوں کی نظر میں سب سے خراب ٹیچر رہوں گا۔ اگر میں آپ لوگوں کو زائد سہولت دیتا ہوں جیسے کھیلنے کے لیے، ہنسی مذاق وغیرہ، تو آپ کی نظر میں سب سے اچھا ٹیچر میں ہی رہوں گا۔ تو اس طرح انسان کا رویہ اور سلوک جو ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ اس کے بعد معاشیات کے معنی۔ معاشیات کے کیا معنی ہیں؟ عام طور سے لفظ معاشیات یونانی لفظ اوئیکونومیا سے اخذ کیا گیا ہے۔ معاشیات یونانی لفظ اوئیکونومیا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی عام طور سے ہوتا ہے گھریلو انتظام۔ گھریلو انتظام عام طور سے معاشیات کے معنی ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں لگنے والے جتنے ساز و سامان ہے، غذا ہے، یہ تمام چیزوں کا شمار گھریلو انتظام میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ زندگی گزارنے والے تمام افراد کا شمار بھی گھریلو انتظام میں ہوگا کہ ایک شخص کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو لگنے والے تمام لوازمات، ساز و سامان، ان تمام چیزوں کا شمار گھریلو انتظام میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف ماہرین معاشیات نے معاشیات کی مختلف تعریفیں پیش کی ہیں۔ جیسے عام طور سے معاشیات انسان کے رویے کے معاشی پہلو کا مطالعہ کرتا ہے کہ انسانی طرز زندگی میں محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کس طرح پوری کی جا سکے۔ عام طور سے اگر ہم دیکھیں تو معیشت میں ذرائع جو ہے محدود ہے، ذرائع یا وسائل جسے ہم کہتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ معیشت میں یہ محدود ہے، جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اسے وسائل یا ذرائع کہتے ہیں، اور انسانی خواہشات جو ہے لامحدود ہے۔ صبح جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک ہماری بے شمار خواہشات ہوتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری خواہش فوراً جنم لیتی ہے۔ اس لیے انسان خواہشات کی درجہ بندی کرتا ہے، سب سے پہلے جو اس کی ضروری خواہش ہوتی ہے وہ پہلے پوری کرتا ہے۔ تو اس طرح مختلف ماہرین معاشیات نے معاشیات کی مختلف تعریفیں پیش کی ہے۔ جیسے سب سے پہلے آپ لوگوں میں بتلانا چاہوں گا کہ کوٹلیہ کی معاشیات کی تعریف۔ کوٹلیہ عام طور سے اس کا نام جو ہے آریہ چانکیہ تھا، لیکن وہ کوٹلیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آریہ چانکیہ اس کا نام تھا، لیکن وہ کوٹلیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے معاشیات کی تعریف جو پیش کی ہے، اس نے کہا ہے ارتھ
शास्त्र, यह उसकी किताब का नाम है, 2 लफ्ज़ से मिलकर बनी हुई अर्थशास्त्र। आम तौर से अगर हम मराठी में अर्थशास्त्र देखें तो उसके मानी होता है इल्म माशियात, लेकिन यहाँ पर कौटिल्य जो आर्य चाणक्य है उसने माशियात की जो तारीफ पेश की है उसमें अर्थ के मानी जो है वो दौलत के हैं। संस्कृत लफ्ज़ है ये, संस्कृत में आम तौर से अर्थ के मानी जो है वो दौलत के होते हैं और शास्त्र के मानी जो है साइंस, या जिसे हम इल्म भी कह सकते हैं। तो कौटिल्य ने माशियात की तारीफ में कहा है अर्थ के मानी दौलत और शास्त्र के मानी जो है वो साइंस के हैं। तो इस तरह माशियात एक दौलत का इल्म है, ये कौटिल्य के मुताबिक जो है वो जाहिर किया गया है। तो इस तरह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वसी पैमाने पर माशियात की तारीफ पेश की है, जिसमें रियासत की हुकूमत का फैसला कुन किरदार बताया है। और रियासती हुकूमत का फैसला कुन किरदार के किस तरह जो है हुकूमत मुख्तलिफ फ़ैसले लेकर आवाम की फलाह व बहबूद को ज़ाहिर करती है, उसे कौटिल्य ने माशियात में ज़ाहिर किया है। इसी तरह अर्थशास्त्र में सियासी ख़यालात का तवाज़ुन कायम रखना, यानी दौलत की तकसीम जो है वो मसावी हो, अमीरी और गरीबी का फ़र्क ना हो। तो इस तरह तमाम लोगों को यकसां या तवाज़ुन में दौलत फराहम करना, ये आम तौर से कौटिल्य का मकसद था। इसी तरह दूसरा जुज़ जो ज़ाहिर किया गया है, दूसरी तारीफ़ एडम स्मिथ, एडम स्मिथ आम तौर से इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, यानी माशियात का बाबा आदम। एडम स्मिथ आम तौर से जो है इसने एक किताब शाये की थी जो 1776 में शाये हुई थी। उस किताब का नाम जो है अक़वाम की दौलत, वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने अक़वाम की दौलत में आम तौर से माशियात की तारीफ़ जो पेश की है वो दौलत पर मबनी तालीम है, जिसमें अक़वाम की दौलत और नवैयत के अंदर तहक़ीक़ क्या है इसकी वजाहत जो की है। इसने अक़वाम की दौलत में माशियात की जो तारीफ़ पेश की है वो है माशियात एक दौलत का इल्म है, जिसमें आम तौर से इसने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की अदम मुदाखलत रहे। हुकूमत की अदम मुदाखलत किसे कहते हैं? जिसमें हुकूमत का अमल दखल ना हो। आम तौर से अगर हम हकीकी ज़िंदगी में देखें तो आज हुकूमत हर चीज़ में अमल दखल करती है। जैसे हम बाज़ार में कोई चीज़ की ख़रीद के लिए जाते हैं तो बराह रास्त तौर पर टैक्स अदा करके आते हैं, तो वो फरोशिंदे को टैक्स नहीं मिलता, बल्कि वो टैक्स जो है वो हुकूमत को जाता है। लेकिन एडम स्मिथ कहता है उसकी तारीफ़ के मुताबिक कि दौलत का एक इल्म है जिसमें हुकूमत की अदम मुदाखलत रहे, यानी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इसी तरह दौलत और सरमाया में इजाफा, यह एडम स्मिथ का मकसद है तारीफ़ का कि दौलत और सरमाया में इजाफा होना चाहिए। दौलत हम किसे कहते हैं? जो आम तौर से जो है हमारी मिल्कियत में तमाम चीज़ें होती है उसे दौलत कहा जाता है, जिसमें फर्नीचर है, ज़मीन है, बिल्डिंग है, नकद रुपया है, ये तमाम चीज़ों का शुमार जो है वो दौलत में होता है। जबकि सरमाया पैदावार का पैदा करदा जुज़, जिसमें मज़ीद पैदावार में इजाफा होता है, उसे सरमाया कहा जाता है। आम तौर से जो नकद रुपया होता है उसे भी हम अस्ल ज़र या सरमाया जो है वो कहते हैं। दौलत का एक हिस्सा जो है सरमाया होता है। आम अल्फाज में कहते हैं तमाम दौलत सरमाया है, लेकिन तमाम सरमाया दौलत नहीं होती। जैसे जिस चीज़ से मज़ीद पैदावार में इजाफा होता है
اسے سرمایہ کہتے ہیں، جبکہ دولت سے تمام چیزوں سے جو ہے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسے نقد روپیہ ہے تو ہم اس سے پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، برخلاف اس کے زمین، بلڈنگ، فرنیچر وغیرہ۔ اسے پہلے سیال میں تبدیل کیا جائے گا، نقد میں، اس کے بعد ہم پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمام دولت سرمایہ نہیں ہوتی، جبکہ تمام سرمایہ دولت ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف ماہرین معاشیات میں ایڈم اسمتھ کے بعد پروفیسر الفریڈ مارشل نے معاشیات کی تعریف جو ہے وہ پیش کی ہے۔ پروفیسر الفریڈ مارشل کی کتاب جو 1890 میں شائع ہوئی، 1890 میں شائع ہوئی، اس کی کتاب کا نام ہے معاشیات کے اصول۔ الفریڈ مارشل کی کتاب معاشیات کے اصول جو 1890 میں شائع ہوئی، اس میں اس نے فلاح و بہبود کے تعلق سے تعریف جو ہے وہ پیش کی ہے کہ معاشیات عام معاشی زندگی میں انسان کا مطالعہ ہے، یہ انفرادیت اور سماجی کارکردگی کے حصے کی تفتیش کرتا ہے۔ یعنی عام معاشی زندگی میں انسان کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اس کو کم سے کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ افادیت حاصل ہو۔ یہ الفریڈ مارشل کا مقصد ہے کہ فلاح و بہبود کی تعریف اس نے پیش کی ہے اور مادی فلاح کا استعمال کیا ہے۔ اس نے معاشیات کی تعریف میں کہا ہے کہ بنی نوع انسان، یعنی پروفیسر الفریڈ مارشل کے مطابق ایک عام شخص کے رویے کا مطالعہ کرنا، یعنی وہ کس طرح سے سماج میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا معیار زندگی کیا ہے، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنا۔ اسی طرح معاشیات ایک نفسیات ہے، یعنی انسان کا رویہ، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ انسان کا رویہ ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے۔ عام طور سے جب ہم بازار میں کوئی چیز کی خرید کے لیے جاتے ہیں تو صارفین کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کم سے کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ اشیاء خرید کر فلاح و بہبود یا تشفی یا افادیت حاصل کرنا ہوتا ہے، برخلاف اس کے پیدا کار کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس کے برخلاف ہوتا ہے، وہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت پر اشیاء فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا، یہ پیدا کار کا مقصد ہوتا ہے۔ تو دونوں کا رویہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو الفریڈ مارشل کا مقصد ہے کہ فلاح و بہبود عام افراد کو فراہم کی جائے، یعنی کم سے کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ تشفی ایک انسان حاصل کر سکے، یہ الفریڈ مارشل کا نظریہ ہے۔ اسی طرح معاشیات میں صرف دولت کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، بلکہ معیشت کی نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک طرز زندگی کو عام طور سے اس کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح الفریڈ مارشل نے فلاح و بہبود کی تعریف پیش کی ہے۔ اس کے بعد تعریف جو پیش کی گئی ہے وہ ہے رابنس کی معاشیات کی تعریف۔ عام طور سے رابنس کی معاشیات کی جو تعریف ہے یہ سب سے زیادہ اہم تعریف جو مانی جاتی ہے۔ عام طور سے رابنس کی معاشیات کی تعریف سن 1932 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اس کی جو کتاب ہے این ایسے آن دا نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامک سائنس، یہ رابنس کی معاشیات کی تعریف ہے۔ یہ کتاب جو ہے 1932 میں شائع ہوئی۔ اس نے معاشیات کی تعریف میں کہا ہے کہ معاشیات ایک علم سائنس ہے، علم ہے یا سائنس ہے، جس میں عام طور سے متبادل استعمال رکھنے والے قلیل ذرائع
متبادل استعمال رکھنے والے قلیل ذرائع اور حاجات کے درمیان یا خواہش کے درمیان مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو معیشت میں جو ذرائع ہیں یہ محدود ہیں، ذرائع محدود ذرائع اور انسانی خواہش لامحدود ہے۔ انہی محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات پوری کی جاتی ہے، جیسے وسائل کا متبادل استعمال ہوتا ہے، ایک چیز سے ہم کئی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، جیسے زمین ایک ذریعہ یا وسائل ہے۔ اب اس کا متبادل استعمال کیسے ہوگا؟ اگر ایک کسان کے پاس زمین ہے تو اس پر وہ کاشتکاری، زراعت یا کھیتی باڑی کرے گا۔ اگر وہ زمین بنجر ہے تو وہ اس کا متبادل استعمال کر سکتا ہے، جیسے زمین کی جگہ پر وہ بلڈنگ، کارخانہ وغیرہ تعمیر کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس زمین، بلڈنگ یا کارخانہ تعمیر نہ کرتے ہوئے اس کا متبادل استعمال جو وہ کر سکتا ہے، جیسے اسکول، کالج وغیرہ تعمیر کرنا، تو زمین ایک ہی ذریعہ ہے یا وسائل ہے، لیکن اس کا متبادل استعمال ہے۔ زمین پر کاشتکاری بھی کی جا سکتی ہے، بلڈنگ بھی بنائی جا سکتی ہے، اسکول یا کالجز بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی چیز ایک ہی ہے لیکن اس کا متبادل استعمال ہے۔ یا اسی طرح دوسری مثال جو ہے، فار ایگزامپل لکڑی یا درخت ہم لے لیتے ہیں، یہ بھی ایک ہی ذریعہ ہے لیکن اس کا متبادل استعمال کیسے ہے؟ یعنی محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کس طرح پوری کی جاتی ہے۔ جیسے لکڑی ہے، لکڑی کو ہم مختلف شکل دے کر مختلف خواہشات پوری کر سکتے ہیں، جیسے اگر ہم گھروں میں استعمال لکڑی کا کرتے ہیں تو دروازہ ہے، کھڑکی ہے، چیئر ہے، ٹیبل ہے، یہ تمام چیزیں لکڑی کی ہی بنی ہوئی ہے، یعنی چیز ایک ہی ہے لیکن اس کو مختلف شکل دے کر مختلف خواہشات جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ تو اس طرح محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ انسان عام طور سے سب سے پہلے ضروری خواہشات کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ مثال کے طور پر خواہشات کی درجہ بندی کس طرح کی جاتی ہے؟ انسان، ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر 50 روپیہ ہے، وہ 50 روپیہ اپنی ضروری خواہش پر کس طرح خرچ کرے گا؟ جیسے ایک شخص کو بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ اس کے پاس 50 روپیہ ہے، وہ اس 50